إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام والسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. اللہ نے تمہیں ایک ایسی امت بنایا جو یدعون الی الخیر، جو بھلائی کی طرف بلاتی ہے. بھلائی سے مراد دین خالص توحید کو کہا گیا ہے. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ایسی بہترین امت ہو جو ہر کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور تمہارا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ تم ہر برے کام کرنے والے کو اس کی برائی کرنے سے روکتے ہو. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، ایمان والے کے لیے یہی کامیابی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ بازی کی، اختلاف کروائے، فرقے بنائے، مختلف قسم کے دھڑے بنائے. واختلفوا، اور انہوں نے اختلاف کیا دین حق کے ساتھ. من بعد ما جاءهم البینات، اللہ کی طرف سے واضح جو دلائل تھے، ان دلائل کے آ جانے کے بعد ان لوگوں نے تفرقے بنائے، جماعتیں بنائیں، گروہ بندیاں کی. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ ہیں، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. پہلا گروہ کون سا اور دوسرا کون سا؟ پہلا یہ کہ نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے. اللہ نے کہا یہی لوگ جنتی ہیں، کامیاب ہیں، فلاح پانا پانا. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو ایسا کام کہ وضاحت بھی ہو گئی، دلائل حق بھی آ گئے اور بینات اللہ نے جو بیان کیے وہ بھی آ گئے، لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا. اپنے مولوی صاحب کی تقلید میں، اپنے امام صاحب کی تقلید میں، اپنے مرشد کی پیر کی تقلید اتباع کے اندر انہوں نے دین حق کی مخالفت کی، گروہ بندیاں بنائی، دڑے بازی کی، فرقہ بازی کی. اللہ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے چہرے چمک رہے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے ہوں گے جن کے چہروں کو اللہ سیاہ کر دے گا، کالا کر دے گا. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، اللہ نے یہاں کالے چہروں کے بارے میں کہا، رہے وہ چہرے جن کے منہ کالے کر دیے جائیں گے. أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، انہیں اللہ کہے گا فَيَقُولُ اللَّهُ أَكَفَرْتُمْ، اللہ کہے گا کہ تم کفر کرتے رہے بعد ایمانکم، ایمان کے آ جانے کے بعد. فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اس کفر کے بدلے میں ایک تو یہ کہ ساری دنیا کے سامنے تمہارے چہروں کو کالا کر دیا، اور یہ سیاہی اور یہ کالک جو ہے یہ جہنم کی کالک ہے، اور اللہ کی ناراضگی اور پھٹکار ہے. فَذُوقُوا الْعَذَابَ، اور آواز دی جائے گی اب چکھو عذاب بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. وجہ کیا ہے، علت کیا ہے؟ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ کا سبب اس کے کہ تم نے شریعت کا واضح بینات دلائل آ جانے کے بعد تم نے شریعت کا انکار کیا. وَأَمَّا الَّذِينَ، دوسرا گروہ رہے وہ لوگ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہروں کو اللہ روشن منور کر دے گا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. اللہ جن کے چہروں کو روشنی نصیب فرمائے گا، فرمایا فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ روشنی کس چیز سے ہوگی؟ اللہ کی رحمت میں ہوگی. ہم فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی اس رحمت میں ہی رہیں گے.
تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، اللہ کہتے ہیں یہ آیات اللہ کی نشانی ہے، نتلوہا، یہ آیتیں ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں بالحق، سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ. واللہ یرید ظلم للعالمین، نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کرنے کا جہان والوں کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں یہ بار بار یہ مقام بیان ہوا کہ اللہ نے کیے، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، دنیا اپنے پر خود ظلم کرتی کہ ایسے الٹے کام کرتی، ایسے شریعت کے خلاف کام کرتی کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنمی بنایا، اللہ کی پکڑ میں لے آتے ہیں. اس وجہ سے جو اللہ کی بات مان لیتے ہیں، آیات اللہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، احکام اللہ کے اوپر عمل کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ان کے چہرے بھی منور اور روشن کر دیے جائیں گے، اللہ کی رحمت ان کے اوپر برسائی جائے گی اور ان کو جنت الفردوس کا وارث بنایا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ الہ العالمین سفید چہروں والی جو جماعت ہے اللہ تمام مسلمانوں کو وہ نصیب فرمائے. اس کے مد مقابل جتنے سیاہ چہرے والا گروہ ہے اللہ مسلمانوں کو اس گروہ سے محفوظ فرمائے. اللہ احکام اللہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.